والدین بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں ان سے کہ ڈپریشن انزائٹی ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, پھر سوسائڈل ریٹس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس طرح آج کا نوجوان تو بڑا مایوس ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, بہت دل برداشتہ نظر آتا ہے, بہت ٹوٹا ہوا, پریشان, مصیبت میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریئل مینٹورشپ ختم ہو گئی, رول ماڈلز ہمارے پاس ویسے نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بچوں کو, نوجوانوں کو, ان سے ان کے خواب چھین لیے. بچوں کے خواب کچھ اور طرح کے ہوتے تھے, وہ بڑے بڑے کام کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں, یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. آپ دیکھیں وہی بچے تھے نا جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا, پاکستان بنایا, وہی بچے تھے پھر بڑے ہوئے تو انہوں نے جنگیں لڑیں. یہ سب کچھ جو بچے ہی تھے نا وہ بھی. اچھا ہوا یہ کہ ان کے ساتھ رول ماڈلز جو تھے وہ تھے, وہ جناح رول ماڈل تھے, سر سید احمد خان تھے, سورت علامہ اقبال تھے, آغا شورش کاشمیری تھے, بے شمار نام تھے. اب اتنی بڑی شخصیات نہیں ہیں پاکستان میں جنہیں یہ لوگ رول ماڈل بنا سکیں. جو موجودہ لوگ ہیں ان کی سچ میں یا شاید حقیقت میں نہیں ہے, جھوٹ میں, ان کی کریکٹر ایسیسینیشن اتنی ہو چکی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے بندے بھی ٹاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی ادارے میں ہیں, وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں, وہ 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں. ہم چونکہ اچھے لوگ ہیں, ہم 2 نمبر طریقہ اختیار نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم ٹاپ پر نہیں جا سکتے. اور یہ مسکنسیپشن ہے. ہر ملک میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ملک میں اقربا پروری بھی ہوتی ہے, لیکن ہر ملک میں ٹاپ کی سیٹیں جو ہیں وہ ہمیشہ میرٹ کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو جب آپ میرٹ پر ہیں, آپ نے سخت محنت کی ہے, تو جب آپ ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں تو کوئی بھی آدمی آپ سے آپ کی پوزیشن چھین نہیں سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو مینٹورشپ چاہیے پراپر. دوسرا ان کے لیے ایسے رول ماڈلز ہونے چاہیے جو انہیں بتائیں کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہو, ان کے نقش قدم پر چلو تو آپ بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو جو انہوں نے حاصل کیا. تیسرا بچوں کو خواب دکھائے جائیں. دیکھیں جو خواب نہیں دیکھتا وہ جیتا نہیں ہے. ہم نے بچوں سے خواب چھین لیے. گھر میں ماں باپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے, پاکستان میں یہ ہو گیا, پاکستان میں وہ ہو گیا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف جتنے بچے ہیں, نوجوان ہیں, جنہیں ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک, صرف ان سے چند باتیں پوچھیے جب ماں باپ سے. جو ٹیچر کہتے ہیں ان سے بھی چند باتیں پوچھیے. ان سے پوچھیں جب آپ پڑھتے تھے آپ کے ٹائم میں گھر میں پنکھے کتنے تھے اور آج گھر میں پنکھے اور اے سی کتنے ہیں. ان سے پوچھیں آپ کے ٹائم میں کنوینس کون سی تھی, آج آپ خود اپنے گھر میں کون سی کنوینس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے کمروں کے گھر میں رہتے تھے, آپ کے گھر کا واش روم کس طرح کا تھا, اور آج آپ کس طرح کے واش روم میں جیتے ہیں. آپ کے پاس جوتیاں کتنی ہوتی تھی, آج میرے پاس جوتیاں کتنی ہیں. آپ کے ٹائم میں کھانا کیسا چند سوال ہیں, اس لائف سٹائل کے مطابق سوال پوچھ رہے ہیں. تو برے سے برے حالات میں بھی جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اس سے بہتر ہیں. بے شک. وہ جو کہتے ہیں نا, والدین بھی کہہ رہے ہیں اساتذہ پاکستان میں کچھ نہیں رہا, اب حالات بگڑ گئے, انہیں کہیں اپنے حالات سے کمپیئر کریں. وہ اپنے حالات سے کمپیئر کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پہ دکھائی جانے والی دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ دنیا دکھائی جاتی ہے وہ فیک ورلڈ ہے. اس فیک ورلڈ سے کمپیئر کرنے کا نتیجہ ہے کہ بچے مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہ شارٹ کٹ بھی آج کل نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یوں ہم جو ہے نا ترقی کر جائیں گے اور ہم بلینر بن جائیں گے. محنت کی بجائے اب وہ جوئے کے اوپر, گیمبلنگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ایسے قسمت کی دیوی آئے گی, وہ چھڑی گھمائے گی اور میری زندگی بدل جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مایوسی بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, جو ہے نا وہ ایک بے صبری, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ بھی بہت زیادہ ہے ان کے اندر. بتایا جاتا تھا, ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی ایسی تھیں کہ پہلے آپ 20-22 سال کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے تھے, پھر آپ مختلف جگہوں پر کام سیکھتے تھے, پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ امپروو کرتے تھے. آفٹر 30 ایئرز آپ میچور ہوتے تھے اور سٹیبل ہو جاتے تھے. ہمارے سامنے یہ مثالیں تھیں. اب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ریل وائرل ہو گئی, کسی کا کوئی کلپ وائرل ہو گیا, کسی پہ کوئی اور چیز مہربان ہو گئی اور راتوں رات اس کی زندگی بدل گئی. اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. اس چکر میں انہوں نے محنت سے جان چھڑانی شروع کر دی. اور دوسری چیز یہ جو مایوسی پھیل گئی وہ اس چیز کی کہ شاید مجھے میری محنت کا صلہ نہیں ملے گا. پھر ہمیں جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس ویسٹرن ورلڈ کو جنت بنا کے یہاں دکھایا جاتا ہے. لیکن ایکچولی اگر آپ امریکہ کی بات کر لیں تو اس دفعہ ان کی انفلیشن اور ان کی بے روزگاری 40% تک پہنچ چکی ہے. ہم گورنمنٹ کے رونے روتے ہیں. اس وقت پاکستان میں اگر ٹیکسیشن بالکل صحیح بھی دیں تو 30% سے اوپر نہیں جاتی, جبکہ یورپ میں اس وقت ٹیکسیشن 40% کو ٹچ کر چکی ہے اور وہ زبردستی نچوڑ بھی لیتے ہیں. ہم تو یہاں پھر بھی ٹیکس ایویژن کے کئی طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں.
وہاں پر تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ تو آپ نے دینے ہی اچھا دینے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی بہت ہے. بھئی آزادی وہی ادھر بھی آزادی ہے جس کی آپ کو بولنے کی اجازت ہے. اتنی مایوسی ہوتی ہے نوجوانوں کو دیکھ کے, لٹرلی والدین بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں ان سے کہ ڈپریشن انزائٹی ان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے, پھر سوسائڈل ریٹس بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اس طرح ہماری ینگ جنریشن کے اندر. تو ان کو کس طرح یہ بہتر کیا جا سکتا ہے, حالات سے کس طرح آشنا کرایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں, سوسائٹی سے مانگیں, اداروں سے مانگیں, جہاں سے بھی مانگیں, اس کے عوض کچھ دینا پڑتا ہے. جی جی. اب آپ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے, یہ ہے پہلا سوال. ترازو کے دو پلڑے ہیں. ترازو کے ایک پلڑے میں آپ کے سکلز, آپ کی مہارت, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا تجربہ ہے. ترازو کے دوسرے پلڑے میں ملنے والا معاوضہ ہے. اچھا آپ معاوضے والے پلڑے کو بھاری کرنا چاہتے ہیں, اسے بھاری نہیں کرنا چاہتے, لیکن اصول یہ ہے کہ جتنا وزن سکلز والے پلڑے میں ہوگا اتنا معاوضے والے پلڑے میں ہوگا. ماں باپ بچوں سے پوچھتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنو گے, یہی پوچھتے ہیں نا. یہ پوچھنا چاہیے کہ آج تم نے کیا سیکھا. جب آپ یہ پوچھیں گے آج تم نے کیا سیکھا, تو بڑے ہو کے جو وہ بنے گا اس کے امکانات خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے. آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی گندم کا بیج بو کے دعائیں کرے کہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے, تو وہ اچھی فصل نہیں ہوگی. یا اسے بیج بدلنا ہوگا یا اسے پھل کی توقع بدلنی ہوگی. اب آپ دیکھیں آپ زندگی سے کون سی فصل کاٹنا چاہتے ہیں, آپ کس طرح کی لائف جینا چاہتے ہیں, کس طرح کا سٹیٹس انجوائے کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی چاہتے ہیں پہلے اس کی تصویر بنائیں. پھر دیکھیں کہ کیا آپ نے اس کے مطابق بیج بو دیا ہے. اس بیج میں محنت بھی شامل ہے, اس بیج میں سوشل نیٹ ورکنگ بھی شامل ہے, اس بیج میں راتوں کو جاگنا بھی شامل ہے, اس بیج میں گروپ ڈسکشنز بھی شامل ہے, مینٹورشپ بھی شامل ہے, پرابلم سالونگ سکلز بھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس فصل کو کاٹنے کے لیے اگر تو آپ نے وہ بیج بو دیا ہے تو آپ کو اس کی توقع بھی کرنی چاہیے. اگر وہ بیج نہیں بویا تو پھر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو اس فصل کی توقع چھوڑ دیں یا بیج بدل لیں. بیج بدل لیں گے تو یقینی طور پر آپ وہ پا لیں گے جس کا آپ نے خواب دیکھا. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو وہ فصل اچھی چاہیے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, بیج بدلنا پڑے گا, محنت درکار ہے اس کے پیچھے. کوئی بھی چیز آپ نے کرنی ہے زندگی میں, حاصل کرنی ہے, یہ کچھ بھی چاہتے ہیں, مطلب اگر یہ میں نے پانی کا گلاس بھی پینا ہے تو میں ایسے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتی ہوں نا کہ میں نظر سے دیکھوں, آنکھوں سے دیکھوں اور میری پیاس ختم ہو جائے. مجھے آگے بڑھنا پڑے گا, اس کو اٹھانا پڑے گا, اس کو پینا پڑے گا, تب جا کے میری جو پیاس ہے وہ میری ختم ہوگی. محنت کے بغیر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے نوجوانوں کو, آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا, اور ان کے لیے آپ لوگ مینٹور بنے. ہمارے پیرنٹس, ان کے ٹیچرز, ان کے ارد گرد جو ان سے بڑے ہیں, وہ لوگ ان کو مینٹورشپ کی طرف لے کر جائیں, اور ان کے لیے ان کو خود بھی تھوڑی سی اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی. میں محاورہ سنانا چاہوں, مجھے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں سنایا تھا پر وہ ہر دفعہ ویور ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو سنانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک عام محاورہ کہ گائے دودھ دیتی ہے, حالانکہ گائے دودھ نہیں دیتی, دودھ نکالنا پڑتا ہے. کسی کے گھر میں بھی آ کے گائے نے دستک نہیں دی کہ بھئی یہ دودھ لے لو, گائے دودھ نہیں دیتی, اسے بھی محنت درکار ہے. دیکھ لیں, گائے سے دودھ نکالنا پڑتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں فریج پانی ٹھنڈا کرتا ہے, فریج پانی ٹھنڈا نہیں کرتا. ہم پانی رکھیں گے تو آپ پانی بھی رکھیں گے, بجلی کا بل بھی دیں گے, فریج بھی لے کے آئیں گے, مینٹین کریں گے, تب آپ ٹھنڈے پانی کو انجوائے کر سکیں گے. تو ہر چیز کے لیے محنت کا بیج ڈالنا ضروری ہے. بے شک ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لائف کوچ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ان سے آج کے نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کرتے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے.